حزقیل لفظ کا عربی زبان میں مطلب ہے قدرت اللہ۔ تورات اور بائبل میں جناب علیہ السلام کو حزقیل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ عبرانی میں حزقی کا مطلب زور اور ایل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا زور بنتا ہے۔ یہ اسیری دور کے ایک کاہن تھے جو عہد نامہ قدیم کے مطابق ایک نبی تھے اور یرمیہ اور دانیال علیہ السلام نبی کے ہمسر تھے۔ یہ اسیری سے پہلے یہودیہ میں پلے بڑھے اور 597 قبل مسیح میں بخت نصر کے دور میں قیدی بنا کر بابل لائے گئے۔ اسیری کے 5ویں سال ان کو نبوت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا طویل سلسلہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ صدیوں کے اس دور میں کس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے، ان کی صحیح تعداد رب العزت ہی جانتا ہے۔ قرآن عزیز نے ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر تو تفصیل سے آیا ہے اور بعض کا اجمال کے ساتھ اور بعض کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ تورات میں قرآن عزیز کی بیان کردہ فہرست پر چند اور پیغمبروں کا اضافہ ہے اور ان کے واقعات اور حالات بھی ہیں۔ ان اسرائیلی پیغمبروں کے درمیان تاریخی ترتیب اختلافی مسئلہ ہے۔ ہم ابن جریر طبری اور ابن کثیر کی ترتیب کے مطابق بات کریں تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد با اتفاق تورات و تاریخ حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کے بعد ان کی جانشینی کا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق کالب نے ادا کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہیں تھے۔ طبری کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بنی اسرائیل کی روحانی اور دنیاوی قیادت و رہنمائی کا فرض انجام دیا، حزقیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن عزیز میں حزقیل نبی کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں بیان کردہ ایک واقعہ کے متعلق سلف و صالحین سے جو روایات منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ کتب تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے جب ان کے بادشاہ یا ان کے پیغمبر حزقیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اعلاء کلمت اللہ کا فرض ادا کرو، تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں، دور ایک وادی میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب یا تو پیغمبر نے ان کے اس فرار کو خدا کے حکم کی خلاف ورزی یا قضاء و قدر کے فیصلے سے روگردانی سمجھ کر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ان کے لیے بد دعا کی، یا خود اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت ناگوار ہوئی۔ بہرحال اس کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور وہ سب کے سب آغوش موت میں چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد ان پر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے ان کی حالت پر اظہار افسوس کیا اور دعا مانگی کہ الہ العالمین ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی
اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ اسرائیلی جماعت داوردان کی باشندہ تھی، جو شہر وسط سے چند کوس پر اس زمانے کی مشہور آبادی تھی، اور یہ فرار ہو کر انیح کی وادی میں چلے گئے تھے۔ وہیں ان پر موت کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن عزیز کی سورہ بقرہ آیت 243 میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے: اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔